بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ہزاروں سال پہلے اس دنیا پر بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا۔ جنات جو کہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ اکڑو تھے، ان میں بہت زیادہ اکڑ تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور جنات کے ساتھ جنگ کی۔ فرشتے جنگ جیت گئے اور ان جنات کو انہوں نے کھنڈرات کی طرف دھکیل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل زندگی کا واقعہ قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہانی زمین پر انسان کی ابتدا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت و رحمت کی عکاسی کرتی ہے۔ آئیے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی مختلف حصوں سے لی گئی۔ یہ مٹی مختلف رنگ، اقسام اور خصوصیات کی تھی، جس سے انسانوں کی رنگت، مزاج اور فطرت میں فرق نمایاں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائیں، اس پر زمین نے خوف کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مٹی نہ لی جائے، لیکن اللہ کے حکم سے فرشتوں نے مٹی حاصل کی۔ روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر گئے اور زمین کے انکار پر وہ خالی واپس لوٹ آئے، انہوں نے مٹی حاصل نہیں کی۔ پھر میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی بھیجے گئے، لیکن وہ بھی خالی واپس پلٹ گئے۔ آخر کار حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مٹی لے لی۔ قرآن پاک کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ الجبر آیت نمبر 26۔ اور ہم نے انسان کو بھیجنے والی مٹی سے جو بدبودار گارے سے تھی پیدا کیا۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا بنایا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم، جب میں اسے مکمل بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دو، تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان جو کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس نے وسوسہ ڈال کر حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کو ممنوعی درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ اس گناہ کے سبب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کو زمین پر بھیج دیا، جس سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی رہائش زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی زندگی گزاری اور ان کے ہاں کئی اولاد پیدا ہوئی۔ ان میں سے حابیل اور قابیل کا قصہ مشہور ہے، جس میں قابیل نے حسد کے باعث اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال زندہ رہے اور ان کی وفات کے بعد انہیں زمین میں دفن کیا گیا، اور یہ دفنانے کا طریقہ ان کے بیٹے حابیل کے واقعے سے سکھایا گیا تھا۔ حدیث کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی پر دلائل۔ مٹی کی اقسام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو تمام زمین سے لی گئی مٹی سے پیدا کیا، چنانچہ آدم کی اولاد مختلف رنگت، مزاج اور مختلف خصلتوں پر ہے۔ آدم علیہ السلام کا قد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا پیدا کیا، پھر ان کے بعد انسانوں کے قد چھوٹے ہوتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن وہاں سے نکالا گیا۔
اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے. توبہ کی اہمیت اور اللہ کی مغفرت پر یقین رکھیں. علم انسان کی فضیلت کی بنیاد ہے. شیطان سے بچنے کے لیے محتاط رہنا ضروری ہے. یہ کہانی ہمیں اللہ کی رحمت، انسان کی کمزوری اور شیطان کے خلاف محتاط رہنے کی اہمیت سکھاتی ہے. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دوست السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.